بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں نے پہلی دفعہ سلمان غنی کو اس قدر غصے میں دیکھا اور اچھا لگا مجھے۔ میں نے سجاد میر صاحب کو بھی غصے میں دیکھا۔ یہ وہ دو لوگ ہیں جن کو سن کر میں اپنے غصے کو کم کرتا ہوں۔ اس کے باوجود میں سجاد میر صاحب سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں سر حرامی بچے کو حرامی بچہ کہتا ہوں۔ میرے نگران وزیر اعظم نے اگر فلسطین کے حوالے سے کوئی مذمتی بیان نہیں دیا تو اس کی مصروفیت کو دیکھیے، وہ مسلسل پچھلے کئی مہینوں سے ہماری نگرانی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کرتے کرتے چابک دستی سے ایک لفظ بدلا اور میں تالی بجاتے بجاتے رہ گیا۔ آپ نے کہا اگر ہم عربوں کی حکومتیں نہیں بدل سکتے تو اپنی حکومت کو سمجھائیں۔ کہنا آپ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر آپ عربوں کی حکومت نہیں بدل سکتے تو اپنی حکومت ہی بدل لیجیے، اور یہی صحیح لفظ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، میں فلسطین کے کرب کے تاریخی حوالوں پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ دونوں مجھ سے بڑے آدمی ہیں اور ان کا علم بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا اور آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ گنڈا کیسے بنتا ہے؟ گنڈا تب جنم لیتا ہے جب ہم اس سے ڈرنے لگتے ہیں۔ 75 سال جس میں ہم نے اسرائیلیوں کو گنڈا بنایا، وہ ہمارا خوف تھا، اس سے بھی اور اس کے ابا امریکہ سے بھی۔ ہمارے خوف نے ہمارے اندر کی وہ رمق پیدا کی ہے جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ مجھے اور آپ کو جب ان دلاسوں پر رکھا جائے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے منہ بھر کر امریکہ کے خلاف کوئی بات کر دی تو ہماری امداد روک لی جائے گی، تو جب آپ نے امدادوں پر زندگیاں گزارنی ہیں تو آپ کو نہ احتجاج کا حق ہے، نہ کسی کو دل میں برا کہنے کا حق ہے، نہ آپ کو کوئی برائی ہاتھ سے روکنے کا حق ہے۔ 76 سالوں سے آپ کب تک ایک بھکاری قوم کا روپ دھار کر دنیا کے سامنے کھڑے رہیں گے اور اپنے حقوق کی بات کریں گے؟ بھکاریوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ ہم جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں بھکاریوں کو، ہمیں نہیں معلوم۔ کوئی دوسری تیسری بار مجھ جیسے باتیں کرنے والے کی گاڑی کا شیشہ بھی کھٹکھٹائے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور آپ تو مسلسل 76 سالوں سے ان کے شیشہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا IMF کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو فنڈ کریٹ ہوتا ہے اس میں کیسے منی پول کیا جاتا ہے، پیسہ پول کیا جاتا ہے، اس میں یہودیوں کا حصہ کتنا ہے؟ یاد رکھیے گا، ایک بہت بڑی ٹرک کی بتی آپ کو دکھائی جاتی ہے، 5th جنریشن وار اور ہائیبرڈ وار۔ خدا کی قسم، گولی کا دیا ہوا زخم گالی سے نہیں بھرتا، واپس گولی مارنی پڑتی ہے، اور برابر کی گولی مارنے کے لیے آپ کو وہ والی گولی ایجاد کرنا پڑے گی۔ آپ جو 76 سالوں سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے دنیا میں ہونے والی ایجادات کا انتظار کر رہے ہیں۔ بے شرمی ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے، بے شرمی ہماری یہ ہے کہ ہم کچھ ایجاد نہیں کر پا رہے۔
عدالت کے اس پیٹیشن پر کھڑا کر دیتی ہے جہاں لوگ آپ کے سامنے احتجاج کریں گے، آپ لوگوں کے سامنے احتجاج نہیں کریں گے، لیکن کیونکہ آپ نے ٹھیک سے انگریزی سیکھنی ہے، ٹھیک سے انگریزی پڑھنی ہے، اور آپ آج مجھے بتائیے سب کے سب بیٹھ کے اور کھڑے ہو کے یہاں کہ کتنی کتابیں ہیں جو آپ اپنے مصنفین کی پڑھتے ہیں یہاں؟ آپ کے صرف جسم بارود سے شل نہیں ہے، آپ کے ذہن بھی بارود سے شل ہے، وہ ایک زبانی بارود ہے جو آپ کے دماغوں میں گھسا اور آپ کے رگو پے میں سرایت کر گیا۔ ایک خالی خولی زبان کو آپ نے سر پر اس طرح سوار کیا ہوا ہے کہ آپ کے اندر بغیرتی کی بیماری کا وجود ہی ختم نہیں ہوتا۔ کون سا واز ہے، کون سے ماں باپ ہے جنہوں نے بچہ پیدا ہوا ہو اور جب وہ اسکول بھیجا ہو تو یہ چاہا ہو کہ وہ سائنسدان بنے گا؟ تو اگر آپ نے ایجادات کے لیے دوسروں کا منہ دیکھنا ہے تو آپ یہاں بیٹھ کر صرف سکھ کی گالیاں دے سکتے ہیں، اور اس قسم کی جنگ کا نام جس میں لاشیں گرائے جاتے ہیں، آپ ان کو کبھی ہائیبرڈ وار کہیں گے اور کبھی 5th جنریشن وار کہیں گے۔ یاد رکھیے گا میری بات، میں کب تک جیوں گا لیکن ایک بات آپ کو میرے مرنے کے بعد بھی یاد آیا کرے گی، ایجادات نہیں کریں گے تو اسی طرح دم ہلاتے رہیں گے ان کے سامنے، پروٹیسٹ کرتے رہیں گے۔ اور مجھے ایک آیت، ایک حدیث بتا دیجئے جس میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو احتجاج کرنے کے لیے کہا ہو۔ میرے نبی نے تو آپ سے قصاص کی بات کی تھی۔ آپ منطق پر آ جائیے۔ ابھی بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہمارے ماڈریٹر نے، ٹرمز ہمیشہ طاقت ڈیفائن کرتی ہے۔ تو آپ کے لیے، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے راہ نجات سوائے طاقت کے کچھ نہیں ہے، ورنہ آپ اسی طرح دوائیاں بھرتے رہیں گے، آپ اسی طرح امدادوں کے کیمپ بھرتے رہیں گے اور وہ وہاں پہنچاتے رہیں گے۔ زخم ہمارے بدنوں پر کیوں لگتے ہیں؟ شہادتیں ہماری کیوں ہوتی ہیں؟ کوئی ہمارے سامنے بھی تو آ کے احتجاج کرے۔ آپ اس لمحے تک کیوں نہیں پہنچتے؟ پوری زندگی میں ایک واز میں کسی مولوی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ تم لوگ ایجادات کرو۔ میں بار بار اس بات پر زور دیتا ہوں۔ آج وہاں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے روز تم لوگ گھنٹوں اپنے سیل فونوں کی کارکردگیوں کے بارے میں بات کرتے ہوں، آپ سے ٹیکنالوجی چھین لے تو آپ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جیسے کہیں 4-5 ہزار سال پہلے کی دنیا میں ہو۔ یہ اوقات ہے ہماری، بیکاریوں کی یہی اوقات ہوا کرتی ہے۔ فلسطین ہماری چھاتی پر رشتہ ہوا وہ زخم ہے جس کی دوا میسر نہیں ہمیں۔ اور میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ ان سے لڑنے کے لیے بھی انہیں سے اسلحہ خریدتے ہیں، پھر آپ جیتنے کا خواب بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کا مقصد حیات اگر طاقت نہیں ہوگا تو یاد رکھیے گا کمزوروں کے لیے امدادیں ہوا کرتی ہیں، بھیک ہوا کرتی ہے، انصاف نہیں ہوا کرتا۔ تھینک یو ویری مچ۔